إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں رات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سماعت فرمائیں. وعن ابن عباس قال من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع ما فیہ ہداہ اللہ من الضلالۃ فی الدنیا ووقاہ یوم القیامۃ سوء الحساب. وفی روایت قال من اقتدى بكتاب الله لا يذل في الدنيا ولا يخشى في الآخرة. ثم تلا هذه الآية فمن اتبع هدايا ولا يذل ولا يشقى. وعن ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس میں جو احکام ہیں ان کی پیروی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں گمراہی سے بچائے گا اور قیامت کے دن حساب کی سختی سے محفوظ فرمائے گا. ایک روایت میں اس طرح منقول ہے جس نے کتاب الہی کی پیروی کی وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں شقاوت میں مبتلا ہوگا. اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی، جس نے میری ہدایت پر عمل کیا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ مبتلا شقاوت ہوگا. بہت بڑی بڑی باتیں اس کے اندر ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے الفاظ میں ہیں. من تعلم الکتاب من تعلم کتاب اللہ،
جس نے اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کی، یعنی اس میں جو احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان احکام کی پیروی کی، یعنی ان احکام پر اللہ کے پڑھنے کے بعد، اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد اس پر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں گمراہی سے بچائے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو گمراہ ہونے سے بچا لے گا۔ اگر وہ، اس میں شرط و جزا ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم، کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کی، پھر اس پر اس نے عمل کیا۔ کتابیں تو ہم پڑھتے ہیں ہر طرح کے، عمل کرنا چاہیے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو صرف طاق پر رکھنے کی نہیں اور کسی اور مقصد کے لیے اسے اٹھا کر طاق میں رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو پڑھا اور سمجھا اور اس سے ہدایت حاصل، جس بات کی بھی اسے ضرورت ہو، جس علم کی بھی اسے ضرورت ہو، تو وہ تمام کے تمام علوم اس کتاب میں محفوظ ہیں، اور ہر ایک جس مقصد سے قرآن کے اندر تلاش کرے اس کو اس کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ ایک چیز اس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، لیکن ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہی قرآن یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، یہی قرآن اللہ کا کلام یہدی بہ کثیرا، میری باتوں کو غور سے سمجھنا چاہیے، کوئی بھی ایک لنک بیچ میں سے چھوٹ جائے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قرآن ہدایت جب کرتا ہے یہدی بہ کثیرن، کثیر تعداد کو، کثیر لوگوں کو، انتہا لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، اسی وقت وہ یضل بہ کثیر، اور بہت سے لوگوں کو یضل بہ کثیر، کثیر تعداد میں قرآن گمراہ کرتا ہے۔ کیا ہم اس سے کیا بات سمجھ پائیں گے؟ قرآن ہدایت بھی کرتا ہے اور قرآن گمراہ بھی کرتا ہے، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا۔ کس کو ہدایت کرتا ہے اور کس کو گمراہ کرتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس، قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی ریب، کوئی شک نہیں ہے، جو شک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ کرے گا۔ فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔
متقی کون ہے؟ جو ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے، اور جو نہیں ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے۔ یضل بہ کثیرن کے معنی کیا ہے کہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، کثیر تعداد میں ہدایت دیتا ہے اور کثیر تعداد میں لوگوں کو قرآن گمراہ کرتا ہے، یعنی قرآن سے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ جیسے سمندر ہے، اتنا بڑا سمندر ہے، اور سمندر میں کوئی اگر تیراکی کرنا چاہے، اس میں غوطہ لگانا چاہے، اسے عبور کرنا چاہے، تو کیا کرتا ہے؟ پہلے وہ تیراکی سیکھتا ہے، سیکھ کر پھر وہ سمندر میں غوطہ لگائے تو تیراک بن کر تیر سکتا ہے۔ جب اس کو یہ فن نہیں معلوم کہ کس طرح تیراکی ہوتی ہے، کیسے تیراک بننا ہے، تو جب وہ چھلانگ لگا دے گا تو بے شک وہ غرق آب ہو جائے، غرق سمندر ہو جائے۔ تو قرآن ایک ایسا اللہ کا کلام ہے بے مثال، جس کے فنون سے جو واقف نہیں ہے وہ اگر اس میں غوطہ لگا دے، اس میں جاننے کی کوشش کرے، اس میں کچھ کہنے یا سمجھنے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ خود اس میں گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے قرآن کے فنون سے، قرآن کے اصول سے اور اللہ تبارک و تعالی کے کلام حکمت سے کوئی اس کو واسطہ نہیں ہے۔ بس وہ اپنی عقل کی روشنی میں اللہ کے کلام کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ پہلے وہ اصول کیا ہیں جو قرآن کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے، ان کو سمجھا جائے، پھر قرآن کی تعلیم حاصل کی جائے۔ ورنہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو اس کے اندر خامی اور نقص پر بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ گمراہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ تو فرمایا اس حدیث پاک کے اندر کہ جو کوئی کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرے، من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع ما فیہ، پہلے اس کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے کہ اصول قرآن کیا ہے، زبان حاصل کیا اور پھر قانون کو سمجھا اور پھر اصول دین کو سمجھا اور پھر قرآن کے معنی و مقاصد و مفاہیم کو سمجھا اور پھر اس کے اسرار کو سمجھا، تو پھر وہ کامیاب ہوگا۔ کہ من تعلم کتاب اللہ، تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، قرآن کو دیکھ کر ہم ناظرہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ گئے کہ ہم قرآن پڑھ لیے، ہم ہدایت یافتہ ہیں، یا اس کے نیچے لکھے ہوئے ترجمے کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ گئے کہ ہم اس کو جان گئے، ہمیں معلوم ہو گیا کہ کیا معنی ہے۔ بہت مشکل ہے جب تک کہ آپ کو کوئی رہبر نہ ہو، جب تک کوئی آپ کو اس کی تعلیم نہ دے، تعلیم حاصل نہ کرے، تو قرآن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح پڑھنے سے ہاں ثواب تو حاصل ہوگا لیکن مقصد نہیں حاصل ہوگا۔ من تعلم
تعلم کتاب اللہ ثم اتبع ما فیہ، جو اس میں ہے کہ اس نے اتباع کی، جو کچھ کہا گیا ہے اس کی اتباع کی. ہداہ اللہ من الضلالت، اللہ تبارک و تعالی اس کو ضلالت سے، گمراہی سے بچا لے گا. جہاں پہ اس نے کہا کہ یضل بہ کثیرا، اس میں نہیں ہو یہدی بہ کثیرا میں آ جائے گا کہ اس کو ہدایت یافتہ کہیں گے. پھر دنیا میں اس سے اللہ تبارک و تعالی گمراہی سے بچا لے گا. وہ وقاہ یوم القیامتی، اتنا ہی نہیں کہ وہ قیامت کے دن سوء الحساب، برے حساب سے اس کو بچا لیا جائے گا. وفی روایت قال، اور ایک روایت میں فرمایا من اقتدا بکتاب اللہ، جس نے اقتدا کی اللہ کی کتاب کی، لا یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرۃ، وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ وہ آخرت میں شقی یعنی بد نصیبی کا مرتکب نہ ہوگا. ثم تلا هذه الآیت فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. تو ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، من اتبع ہدایا، ہدایت کی جس نے اتباع کی، لا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ شقی. تو دونوں باتیں ہمیں قرآن ہی سے ملتی ہیں. جو گمراہی ہے وہ ناسمجھی اور انسان کی بھٹک کی وجہ سے، اور اس کا رہبر نہ ہو تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اور جو اس کی ہدایت کی تعلیم حاصل کیا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو گمراہ نہیں ہونے دے گا، اور قیامت میں وہ شقی بھی نہیں ہوگا اور سوء الحساب بھی نہیں، برا حساب اس کے لیے نہ ہوگا. تو کیا پتہ چلا کہ ہمیں قرآن سے جو غفلت ہے کہ ہم صرف اس کو ناظرہ پڑھ لیتے ہیں یا حفظ کر کے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے جو تقاضے ہیں ہم اس کو پورا نہیں کرنے پاتے ہیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر معاملے میں ہم قرآن کی ہدایت کریں. یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا ہے، تو کم از کم ہمیں ایک آیت یا ایک لفظ ہی صحیح قرآن کا اگر فہم آ جائے تو بڑی بات. انشاءاللہ تعالی اس کے تعلق سے ہمیں فکر کرنا ضروری. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، له الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنة. لا اله الا انت يا الله، 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 لا اله الا انت يا الله،
لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت، لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک یا خبیر، 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 واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعيذ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموسي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيذ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الخبير المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا خبير 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 يا خبير
یا خبیر 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد المختار 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 صلی اللہ علیک یا ایھا النبی 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 المختار وسلم علیک اللہ واللہ 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 اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اوصل صواب ما قرانا من كلامك العظيم وصلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم إلى روح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم إلى سلاطین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم إلى ارواح کل شیوخ سلسلتنا خصوصا الى روحی جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم الى روحی سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم الى ارواح والدین رحمۃ اللہ علیہما. ثم الى ارواح الذین سبقونا بالایمان. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا وانت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم سخر لأعدائي كما سخرت ريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كافها يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف. ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله